نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ہم آج سہیوال تحصیل، سہیوال چچیاوادی تحصیل اور سہیوال ضلع کے کچھ کسان بورڈ کے ممبر ہیں، کچھ صدر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے مسائل پہ جو کسان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن وہ آگے جا کے بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب پہلے رانا آزاد فاروق صاحب جو ڈسٹرکٹ سہیوال کے کسان بورڈ کے صدر ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رانا ملکہ نور عثمان صاحب، اور ان کے ساتھ جناب نصیر قادر گجر ایڈوکیٹ صاحب، اور ان کے ساتھ چودھری بنیامین صاحب، اور ماشاءاللہ لاسٹ پہ ہمارے ہیں رہنما جو کسان بورڈ کے ہیں وہ ہے مار خالد سپرا صاحب. جی ان کے ساتھ ہم آپ دوستوں کی بات چیت چلتی رہے گی. میرا پہلا سوال ہے فاروق صاحب سے. فاروق صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ جو کسان بورڈ بنایا، یہ بورڈ بنانے کی نوبت کیوں آئی؟ کیا کوئی ایسا مسئلے تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے تو آپ کو نے تجویز کیا؟ اگر آپ کو تجویز کیا تو آپ کون کون سے مسائل گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور کسان جو ہے وہ کس طرح آپ کے نظر میں وہ بہتر طریقے سے اناج وہ مہیا کرے گا اور وہ عوام تک پہنچائے گا، اس کو فائدہ کس طرح پہنچے گا؟ کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے، کسان کہہ رہا ہے جی میں پس گیا، عوام کہہ رہی میں پس گیا، بزنس مین کہہ رہا میں پس گیا. کوئی ایسا اقدام آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے. یہ دیکھیں کہ جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہوتی ہیں، وکلا تنظیمیں ہوتی ہیں، سب کی اپنی اپنی یونین ہوتی ہے. یہ واحد کسان کمیونٹی ایسی تھی کہ جو منظم نہیں تھی. کسان بورڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عام کسان ہیں، چھوٹے کاشتکار ہیں، ان کی آواز بھی حکومتی ایوانوں تک پہنچے. اور ہم الحمدللہ جو ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس ہے، ڈویژنل ٹاسک فورس ہے، یا صوبائی ہے یا مرکزی ہے، اس تک کسان بورڈ کے نمائندے مرکزی ٹاسک فورس میں بھی شامل ہیں، صوبائی میں بھی شامل ہیں، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول کی ٹاسک فورس میں بھی شامل ہیں. ہم کیونکہ کسانوں کے نمائندے ہیں، اس لیے کسانوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل، ان کو پانی نہیں مل رہا، بیج اگر صحیح نہیں مل رہا، یا ان کو کھاد کی قیمتیں زیادہ ہے، پھر ہم یہ سارے مسائل لے کے جو زرعی ٹاسک فورس گورنمنٹ کی ہے وہاں پہ جاتے ہیں. پھر جو بیوروکریسی آرا کام ہے، ضلعی انتظامیہ ہے یا صوبائی ہے یا مرکزی انتظامیہ ہے، ان تک ہم اپنے کسانوں کے پھر جو مسائل ہیں وہ ان تک ہم پہنچاتے ہیں. جی میں ایک اور میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں جو سہیوال تحصیل کے صدر ہیں کسان بورڈ کے، جناب نور عثمان صاحب، ملک نور عثمان صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نور شاہ کا ایریا ہے ادھر ان کی اپنی جانہ داری ہے. ذمہ دار جو ہے وہ بڑا ہے تو وہ اپنے جانہ داری قائم کرتا ہے، جو چھوٹا ذمہ دار ہے وہ پس جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کسانوں کے لیے یہ پروگرام ارینج کیا. تو بات یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ تو پس ہی رہا ہے. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس ٹائم سے لے کے آج تک پس رہا ہے. نہیں وہ چھوٹا کسان پس رہا ہے، جو بڑا سا کسان ہے وہ تو بڑے سے بڑا وہ 2 مربے سے 4 سے 10 10 سے 12 12 سے وہ 20 100 تک مربے تک چلا گیا ہے. لیکن جو چھوٹا بیچارہ وہ 2 کلے بیچ کے 1 کلہ کرتا ہے، 1 کلہ بیچ کے 8 ایکڑ سے لے کے وہ چلتا آ رہا ہے اس طرح سے اس طرح. ان کے بارے میں کوئی ایسا اقدام ہونا چاہیے کہ ان کو فائدہ پہنچے. وہ جو بچے ان کے ہوتے ہیں وہ تقسیم ہو جاتی ہے جائیداد، وہ اور مسائل ہوتے ہیں، لمبرداری کا نظام آتا ہے تو اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو زراعت ہے وہ ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن حکمرانوں کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی. اس کے اوپر کوئی ایسا کام یا ایسی کوئی سسٹم لے کے وہ نہیں آ رہے جس سے چھوٹا جو کسان ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اب رانا آزاد فاروق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو آپ سے کی پہلے پروگرام میں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی بجائی کا وقت آ رہا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہمیں ذمہ داروں کے لیے نہیں آ رہی جس کے اوپر وہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکے. میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ 1400 روپے میں اگر انہوں نے ہم سے کنک خریدی گندم تو 1400 روپے میں ہمیں بیج بھی فراہم کریں تاکہ ہم کسانوں کے لیے بہتر کر سکیں. اب جو بیج ہے وہ ملے گا ہمیں 2200 روپے میں، تو کسان بیج خریدے گا یا اس کے اوپر وہ دوائیاں استعمال کرے گا یا ٹریکٹر کی جو وائی ہے وہ استعمال کرے گی. جس کے پاس 6 ایکڑ رقبہ ہے اس کے پاس تو اپنا ٹریکٹر بھی نہیں ہے. پٹرول جو ہے اس کی آپ قیمت دیکھ لیں کہاں تک پہنچ چکی ہے. میری یہ صرف ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ کم از کم 1400 میں اگر آپ نے گندم ہم سے خریدی ہے تو ہمیں بیج بھی 1400 میں ہی فراہم کریں. اچھا آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں چودھری نصیر قادر گجر صاحب، ایڈوکیٹ ہے ماشاءاللہ، شعبہ صحافت سے بھی ان کا بڑا لین دین ہوتا رہتا ہے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ان سے میرا ایک سوال ہے کہ پوری چچیاوادی تحصیل میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، بڑے بڑے گاؤں ہیں، اور ایسا ایریا ہے جو سارا کا سارا زرعی ہے، جو سارا زرخیز ہے،
لیکن اس کے باوجود ادھر کا بھی ذمہ دار جو پس رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. گورنمنٹ ہمارے وہ سارا مربع گورنمنٹ پہ ڈال رہی ہے، جبکہ ان کو چاہیے کہ اپنی کوئی پالیسی اس طرح کے کرے کہ ان کو فائدہ پہنچے. جی میں اس میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ کے چینل نے یہ محسوس کیا کہ کسانوں کی آواز بلند ہونی چاہیے، اور آپ لاہور سے آپ نے سفر کر کے آپ سہیوال تک تشریف لے کر آئے. میں چیچا وطنی کے تمام کسان برادری کی طرف سے آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے چینلز اس طرح سے توجہ دیں تو وہ دن دور نہیں جب کسانوں کے مسائل نہ صرف اجاگر ہوں گے بلکہ ان کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ کسان چیچا وطنی کا ہے یا وہ پنجاب کے کسی بھی علاقے یا کسی بھی حلقے سے وہ تعلق رکھ رہا ہے. ہمارا جو چھوٹا کسان ہے وہ پس رہے، مسائل وہی ہیں جن کی ہم بات بار بار کر رہے ہیں. ہم بیج کی بات کر رہے ہیں، ہم کھاد کی بات کر رہے ہیں، ہم ٹیوبویل کے ٹیکسیز کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈیزل کی بات کر رہے ہیں، ہم زرعی آلات کی بات کر رہے ہیں. جو مارکیٹ میں ہمیں زرعی آلات ملتا ہے، اگر گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی ڈال کر وہ ہمیں مہنگا ملتا ہے. یہ جتنے ہمارے چھوٹے کسان ہیں جب تک وہ ترقی نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کی جو معاشی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کسان ہے. وہ بڑا ذمہ دار نہیں ہے، وہ جاگیردار نہیں ہے. جاگیردار کاروبار کر رہا ہے، جاگیردار ایوان میں بیٹھے ہے. کبھی بھی بڑا جاگیردار یہ بات نہیں چاہتا کہ جو چھوٹا کسان ہے جو 6 ایکڑ کا ہے، 12 ایکڑ کا ہے، 1 یا 2 مربع تک کے کاشتکار کو میں کسان سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹا ہے، اس کے اپنے ذاتی اخراجات پورے نہیں ہوتے. جو کسان اپنے ذاتی اخراجات پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا وہ پاکستان کی معاشی حالات میں اپنا کیا کردار ادا کرے گا. ہماری حکومت کو یہ سنجیدگی کی بنیاد پہ یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پاکستان کی معاشی حالات کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کا دنیا کے اندر ایک نام پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کو دنیا کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے آج وقت آن پہنچا کہ کسانوں کو مضبوط کیا جائے. اور کسان بورڈ اس پر کام کر رہے، کسان ہمارے ساتھ متحد ہیں. پورے پاکستان کے کسان جو ہیں وہ اس ٹائم کسان بورڈ کے ساتھ ہیں اور وہ کسان بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمیں یہ ذمہ داری عائد کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائیں گے، خواہ یہ معاملہ ہمیں صوبائی حکومت کے پاس کرنا پڑے، خواہ یہ معاملہ ہمیں وفاق کے پاس لے کے جانا پڑے. ہم ہر سطح پر پہنچیں گے، ہر سطح پر کسانوں کی آواز بلند کریں گے، اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں اپنے کسان بھائیوں کو کہ ہم انہیں کھاد سستی دلوائیں گے اللہ کے حکم سے. ہم انہیں ٹیوبویل کے جتنے ایکسٹرا ٹیکسیز ہیں وہ سب ہمیں ختم کروائیں گے. ہم انہیں سستا ڈیزل انشاءاللہ تعالی ہم انہیں مہیا کروائیں گے. کسان بھائیوں کی ہم قیادت کر رہے ہیں، ہم پر ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم نبھائیں گے. جی ناظرین، ان کے ساتھ ہمارے دوست ہیں چودھری بنیا بن سعود صاحب، وہ نیب صدر ہیں ساہیوال ڈسٹرکٹ کے. ان سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پانی کا مسئلہ ہے، کھاد کا مسئلہ ہے، اگر گورنمنٹ سولر سسٹم لگائے تو کس حد تک وہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے اور ان کسانوں کو فائدہ پہنچے. اور ایک اور سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کسان ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آگے جا کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. جی بنیا بن صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پورا ڈسٹرکٹ آپ کے پاس ہے، آپ نے وزٹ کیا ہوگا، آپ گاؤں گاؤں گئے ہوں گے، کسانوں سے ملے ہوں گے، چھوٹے ذمہ داروں سے ملے ہوں گے، ان کے مسائل پہ بہت ساری گفتگو کی ہوئی. کیا ایسا اقدام کیا آپ نے کہ جو ان کو فائدہ پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی. دوسرے نمبر پہ ہماری قیادت کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا. اصل میں اس طرح ہے کہ ہمارا وہ ملک ہے جس میں 80% سارا دار و مدار ہی زراعت پہ. اگر گورنمنٹ اسے اچھے طریقوں پہ مینیج کر لے، کسان خوار نہ ہو، اس کی جو بیسک ضروریات ہیں، جیسے آپ اس چیز کو لے لیں کہ پچھلے سال میں گورنمنٹ کو گندم چاہیے تھی تو گورنمنٹ نے اپنی پوری مشینری اس پہ لگائی ہوئی تھی. اے سی تھے، انسپیکٹر تھے، وہ گندم کٹھی کر رہے تھے، چھاپے مار رہے تھے. اب جب گندم بجائی کا ٹائم آیا، کسان کو کھاد نہیں مل رہی تو اس کے لیے وہ مشینری غائب ہے. 1400 روپے پہ 1200 روپے پہ گندم لے کے اب جب زمیندار نے اسے بیج ڈالنے کے لیے لینا تو وہ ہمیں 4000 میں ملنی، 3000 میں ملنی. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ چیز ہے کہ بیج کے لیے تو کم از کم خدا را گورنمنٹ یہ کرے کہ اسی ریٹ پہ کسان کو دے جس ریٹ پہ وہ لی ہے. دوسری، گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں ذخیرہ اندوزوں کو جیسے گندم کے لیے ٹیمیں نکالی، ایسے کھاد کے لیے، ایسے بیج کے لیے، ایسے سپرے کے لیے نکالیں ان کو. اور آپ نے بڑا اچھا کہا یہ سولر سسٹم والا، ساری دنیا اس پہ جا رہی ہے. چھوٹے زمیندار جو ہیں
ان کے پاس اگر آپ بجلی سستی نہیں دے سکتے تو کم از کم سولر سسٹم کا دے دیں کوئی سسٹم. ایسے ہی کسان کارڈ ہو سکتا ہے جس کے تحت چھوٹے زمیندار اپنی ضرورت کے لیے کھاد لے سکیں, بیج لے سکیں, سپرے لے سکیں. گورنمنٹ کو یہ اقدامات کرنے ہوں گے اور ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں پوری صوبائی قیادت سے, ہماری جو صوبائی قیادت ہے, صوبائی گورنمنٹ سے, ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہ مرکزی گورنمنٹ سے یہ کر بھی رہی ہیں میٹنگز, اور انشاءاللہ جلد از جلد ہم یہ کریں گے. اور میری کسان بھائیوں سے بھی گزارش ہے, پوری دنیا میں, پورے ملک میں ہر شعبے کے لوگ, ہر محکمے کے لوگ اکٹھے ہیں. خدا را آپ بھی نہیں کریں. اپنے حقوق کے لیے جب آپ خود نہیں کچھ کریں گے تو کوئی کچھ نہیں کرے گا. جیسے وہ ایک شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اچھا, میرے ساتھ ایک اور مہمان ہے جو ہمارے آخر پہ ہیں, وہ ہے رہنما کسان بورڈ کے ساہیوال پورے کو کمان کر رہے ہیں. تو ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, عمار خالد سپرا صاحب ہیں. خالد سپرا صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے نے گندم پہ فوکس کیا ہوا ہے. اس ڈسٹرکٹ میں کبھی بہت اچھا گنا ہوتا تھا, بہت اچھی گندم ہوتی تھی, کپاس ہوتی تھی. اب ہر چیز جو ختم ہوتی جا رہی ہے. ایون کہ یہاں سے شوگر ملیں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے. کیا وجہ کہ کسان نے ان کو وہ چیزیں نہیں پرووائڈ کی جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسان کا مسئلہ تھا یا گورنمنٹ کی کوئی پالیسی تھی یا ان انڈسٹری والوں کا کوئی مسئلہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کسانوں کے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے. جب کوئی بھی فارم نہیں ہے ماسوا کسان بورڈ کے حوالے سے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ جو شوگر انڈسٹری اور کاٹن انڈسٹری کے حوالے سے, آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا پاکستان کے اندر کاٹن, پاکستان میں سب اور پاکستان کی کاٹن کی ویلیو دنیا میں کسی کے اندر نہیں ملی. وہ ناکام کیوں ہوئی ہے؟ وہ گورنمنٹ کی پالیسیاں ناکام کر رہی ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے کہیں بھی کاٹن کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی, فرق نہیں کیا. کسان کو وہ فیسلٹیز نہیں دی, وہ سبسڈی نہیں دی, آخر وہ اچھے کوالٹی کے بیج جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیے, جس کی وجہ سے کسان جو ہے نا وہ متاثر ہوا ہے. اگر کسان کی کاٹن اچھی ہوتی ہے تو وہ منڈیوں کے اندر لانے تک رسائی کرنے کے لیے اور اس کی فردر سیل کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں کسان اس کو فردر پروموٹ کرتا. تو کسان آہستہ آہستہ اس چیز کو چھوڑ دیا. اب اس کے اندر جتنی پیسٹیسائڈ شامل یوز ہوئی ہیں اس کے اندر ایک وائرس آتی رہی, ایک ڈیزیز آتی رہی ہے کاٹن کے اوپر, جس پر آج تک 10 سال سے گورنمنٹ نے کوئی ایسی ریسرچ نہیں کی کہ اس کی ریزن کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ فصل تو بہت برباد نہیں ہے, جس کی وجہ سے کسان نے چھوڑ دیا. سیکنڈ, شوگر میں آ رہے کرنا. شوگر پورا ایک مافیا ہے. کسان تو اپنی دن رات محنت کر کے اس گنے کو کاشت کرتا ہے, تو 2 دن تک کسان کا گنا کنڈوں کے اوپر اور شوگر انڈسٹری کے بعد پڑا رہتا ہے, جس سے جو اس کا ویٹ ہے وہ کم ہوتا ہے, اس کی پوری اجرت نہیں ملتی, جس کی وجہ سے کسان نے اس فصل کو بھی کاشت کرنا چھوڑ دیا. کہ گورنمنٹ اس پر کوئی ہمیں کنسیڈر نہیں کرتی, ان کو مسائل کو اجاگر نہیں کرتی. اب یہ تمام میٹر ہمارے کسان بورڈ کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں, جو ہم نے اپنی منصف قیادت تک اوپر تک ان کو ڈسکس کیا, پہنچا دیا ہے, تاکہ اگر کسان کا گنا جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے تو شوگر انڈسٹری کے پاس جب پہنچتا ہے تو اس کو پھر اس کو پرچیز کیا جائے. اور اس کی جو پیمنٹ ہے, ابھی میں نام نہیں لیتا, 2 شوگر ملز جو ہیں شیخو پورہ اور ساہیوال کے اندر سے یہ چنی گوٹ کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ شوگر مل کی انڈسٹری کی جو اپنی انسٹرومنٹس ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے باوجود ہوئے اور وہاں پر نئے نام سے انسٹال ہوئے. جتنا گنے کا کاشتکار تھا اس کی قیمت پیمنٹ نہیں کی انہوں نے. یہاں پر یہاں سے مشینری وہاں لے گئے, وہاں سے یہاں کھاتے بند ہو گئے, ان کی لمٹ ان کی بالکل میں پڑی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسانوں کی جو ہم اپنے بورڈ کے اندر بھی یہ تجویزیں رکھ رہے ہیں اور ڈسکس بھی چل رہا ہے ہمارا, کہ جو شوگر کے ساتھ ایشوز گنے کے ساتھ معاملہ کسان کے آ رہے ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ کیوں آ رہا ہے. تیسری بات, ہمارے ہاں گنے کے اوپر سرچ نہیں ہو رہی, گنے کی وہ ورائٹیز نہیں آ رہی جو اچھی شوگر پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہمارے جو ایگریکلچر سرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ خاموش ہے, اربوں کا بجٹ ان کا ایشو ہوتا ہے, ان کی پروگرس دیکھیں 0 ہے. مکی کے اوپر آپ دیکھیں کہ پوائنر سیڈز والے جو تھے یہ ہمارے ساہیوال کے اندر کے ڈپارٹمنٹ بہت اچھے پلانٹ تھے جہاں پر یہ سرچ کرتے تھے. گورنمنٹ کی نریکی اور نریک پولیسنگ وجہ سے وہ یہاں سے انڈیا ٹرانسفر کر گئے ہمارے. اور انڈیا اس وقت ہمارے پاس کسان کا صرف یہ گنا مکی کاٹن نہیں ہے, ہمیں ویجیٹیبل چاہیے. ہم ایگریکلچر کنٹری اور ہم اپنی ہمارے لیے شرم کی بات ہے اور میری گورنمنٹ کے لیے بھی شرم کی بات ہے
कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें जब तक हम अपने छोटे जिम्मेदार को, किसान को ट्रैक्टर पर, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स पर सब्सिडी देंगे, उनके सीड पर नहीं देंगे, उनके ट्यूबवेल पर नहीं देंगे, सस्ती उनको पेस्टिसाइड प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। खान साहब एक जुमला कहते हैं, मेरी बात सुने, अभी हाल ही में एक टिड्डी दल का हमला हुआ और वो कहाँ से कहाँ तक हमला करता कहाँ तक पहुँच गया। जिम्मेदार को बहुत नुकसान हुआ उसमें, लेकिन जिम्मेदार ये बार बार कह रहा है कि वो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई कि हम टिड्डी दल का मुकाबला कर सकें। फिर टर्न दूसरी आई, लेकिन उसमें भी काफ़ी हद तक टिड्डी दल ने हमला किया किसान पे, लेकिन किसान अब वो रो रहा है कि हमें वो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी करे, हमें कोई ऐसे लोन दे या हमें वो कोई इमदाद करे कि हम वो जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं वो पूरे का पूरा एरिया जो है वो ख़त्म कर हो गया रह गया। उसके बारे में कोई आइंदा इस तरह के कोई इक़दाम होंगे तो उसके बारे में कोई आपकी तरीक़ाकार ऐसा कोई आपने राज किया है कि वो गवर्नमेंट से मुतालबा करें या गवर्नमेंट से कहें कि ये तरीका होना चाहिए? हमारे जो गवर्नमेंट के मार्केट ऑफिसर जो है ना फील्ड में जाते हैं, एसडी साहब डीसी साहब अपने ऑफिस में एसी में बैठ कर वो एक रिपोर्ट लाते हैं, रिपोर्ट भेज देते हैं, उनको पता ही नहीं नीचे ज़मींदार के साथ क्या मसाइल आ रहे हैं। जो टिड्डी दल का क्या इशू, उसमें तो अफसोस की बात यह है कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे, हेलीकॉप्टर जो है इंसिडेंट हुआ रंगियापन के अंदर, वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम किस्म के स्प्रे जो होते हैं हमारे वो कवरेज वक्त उनको करवा दी जाए। ये बेसिकली जो टिड्डी दल है ये बलूचिस्तान के एरिया से, जो रेगिस्तान का एरिया है, ये वहाँ पर इनके प्यूपल्स और बच्चे पैदा होते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारा जो चमन का बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर वो कवरेज वक्त जब उनकी अफदाइश हो रही होती है उसको स्प्रे फरमा दिया जाए, कर दिया जाए, ये हमारे यहाँ इन एरिया में आती भी नहीं है। तो गवर्नमेंट से मेरी तजवीज़ है, रिक्वेस्ट ये जो कि मैं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जहाँ पर इनकी हो रही है उस एरिया के अंदर इनको स्प्रे करके इसको खत्म किया जाए। जी लास्ट पे राणा फरूक जो किसान बोर्ड साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये जो आते ही कोई ऐसा इकदाम किया कि मीटिंगें गांव में या कोई ऐसी जो किसान बोर्ड की पंजाब लेवल पे या मरकज़ी लेवल पे होती रही हैं, उनमें किसी भी अहदेदार ने या किसी गवर्नमेंट के बशिंदे ने आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया? जी ये देखें, एक तो किसान बोर्ड ज़िला साहिवाल के जितने भी ज़िम्मेदार हैं ये गांव-गांव में जाकर किसानों के साथ कार्नर मीटिंगें कर रहे हैं और वहाँ से जो आम छोटा किसान है उनसे तजावीज़ ली जा रही हैं कि क्या इक़दाम किए जाएँ जिन इक़दाम की वजह से जो हमारा ज़राअत का शुबा ये तरक्की कर सकता है। वो सारी तजावीज़ हम इकट्ठी करके हमारे जो मरकज़ी सदर हैं शौकत अली चदर साहब उनको हम दे रहे हैं। वो इंशाअल्लाह ताला सेनेट की जो कमेटी है ज़राअत के मतलब उसमें जाके अपनी तजावीज़ पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वहाँ से हम अपनी जो हमने तजावीज़ दी हैं उनको मंजूर करवा के उन पे अमल दरामद भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम, किसान के हवाले से कुछ मसले थे उन पर डिस्कस हुई, लेकिन अभी बहुत सारे इशू अभी बाकी हैं, इन पर बातचीत होना बाकी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको पूरा प्रोग्राम जो हम आपका ख़ास मेज़बान अरशाद सनगलो A2 न्यूज़ डिजिटल न्यूज़ देखते रहिए और उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लेकर आएंगे जो हम आपको दिखाएंगे जिसमें हम आपको किसान के जो मेन मसाइल हैं उन पर बात होगी, किसान के घर घर जाकर उनसे बात करेंगे, उनके मसाइल पूछेंगे। जी मेरे साथ कैमरामैन सुहेल साहब को इजाज़त दीजिए। अरशाद सनगलो, अस्सलाम वालेकुम।